السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ذوالحجہ کے بارے میں، ذوالحجہ کی فوائد کے بارے میں اور ذوالحجہ کی انعامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے بولے اور بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنے در پر پلٹنے اور اپنے دربار سے نوازنے کے مختلف بہانے مقرر فرمائے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق تمام انسانوں کو برابر پیدا نہیں کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام نبی آدم میں خصوصی شرف عطا کیا۔ ان کی بات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی نقشہ قدم پر چلنے والوں کی مراتب اور درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح تمام جگہوں کو یکساں نہیں بنایا۔ کل زمین میں جو مرتبہ حرم مکہ، حرم مدینہ اور مسجد اقصی کو حاصل ہے وہ کسی دوسری جگہ کو نہیں۔ مساجدوں کو جو عزت اور شرف عطا کیا اس سے عام زمین محروم ہے۔ انسانوں اور جگہوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے زمانوں میں سے کچھ اوقات کو اپنی خاص قربت، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان اوقات میں سب سے اہم رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد پھر ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشر ذوالحجہ میں محبوب ہے۔ یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسری تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کی روزوں کی برابر ہے۔ تو ناظرین، ذوالحجہ کی اس عشرے میں چھوٹی عبادت کی بدلے میں بہت بڑے بڑے اجر ملتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ذوالحجہ کی اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ صدقے کرے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کر کے اپنے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔